وبارک فیکم۔ فضیلت الشیخ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب کا نام کتاب الروح ہے۔ یہ کتاب ابن قیم رحمہ اللہ کی ہے۔ سائل کی معلومات شاید صحیح نہ ہو۔ اس کتاب میں حضرت شیخ نے کرامات اور کشفیات بیان کیے ہوئے ہیں۔ کیا کرامات اور کشفیات بیان کرنا شرک ہے؟ ابن قیم کی کتاب الروح کے بارے میں علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ ابن قیم کی کتاب نہیں بلکہ ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہے، جیسے بہت سی چیزیں بعض لوگوں کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ ابن قیم کی یہ کتاب ہے تو ہمارے لیے حجت اللہ کا قرآن ہے، نبی کی حدیث ہے، کوئی امام حجت نہیں۔ نہ ابن قیم حجت ہے، نہ امام ابن تیمیہ حجت ہیں، یا اللہ کا قرآن حجت ہے، یا نبی کا فرمان حجت ہے۔ کرامت بیان کرنا کوئی حرج نہیں۔ احادیث میں کرامات، صحابہ کی کرامات کے تذکرے ملتے ہیں، لیکن کرامت کے زور پر اللہ کی صفات اللہ سے چھین کر غیر اللہ کو دے دی جائیں، یہ کرامت نہیں ہے۔ اس لیے ایسا قصہ اگر کوئی بیان کرتا ہے جو قرآن و حدیث کی نصوص کے خلاف ہے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے، تو ایسی بات بیان کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ فضیلت الشیخ، وطر کی نماز کا حکم کب نازل ہوا اور وطر کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیں۔ وطر کی نماز کوئی علیحدہ نماز نہیں ہے کہ اس کا کوئی علیحدہ سے حکم نازل ہوتا، بلکہ جب 5 نمازوں کا حکم ملا عشاء کی نماز میں، وطر یہ عشاء کی نماز کا حصہ ہے، اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ جو صحیح اور افضل طریقہ ہے کہ انسان 2 رکعتیں پڑھتا رہے، اور جب دیکھے کہ اب فجر کی آذان ہونے والی ہے ایک وطر پڑھ لے۔ وطر ہمیشہ ایک ہوتا ہے، اللہ وطر یحب الوطر، اللہ وطر ہے، ایک ہے، اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ وطر ہمیشہ ایک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک وطر بھی پڑھا، 3، 5، 7، 9 وطر تک پڑھے ہیں۔ 3 وطروں میں 2 نفل ہوتے ہیں، ایک وطر۔ 5 وطروں میں 4 نفل ہوتے ہیں، وطر ایک۔ 7 میں 6 نفل، وطر ایک۔ 9 میں 8 نفل اور وطر ایک، کیونکہ وطر ہوتا ہی ایک ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک وطر پڑھا جائے تو دعا وطر کی رکوع سے پہلے مانگ لی جائے یا رکوع کے بعد، دونوں طریقے ثابت ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے مانگ لی جائے یا بندھے ہوئے مانگی جائے، دونوں طریقے ثابت ہیں۔ اگر 3 وطر پڑھنے ہیں تو آپ نے درمیانی تشہد میں نہیں بیٹھنا، آخری تشہد میں بیٹھنا ہے۔ ہمارے ہاں 3 وطر پڑھنے والے درمیانی تشہد میں بیٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر قرات کرتے ہیں، دعا سے پہلے رفع الیدین کرتے ہیں۔ رکوع والی رفع الیدین جو بخاری اور مسلم سے ثابت ہے وہ نہیں کرتے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کی، لیکن یہ رفع الیدین کرتے ہیں جو حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ کوئی رفع الیدین نہیں، درمیانی تشہد میں نہیں بیٹھنا، آخری رکعت میں بیٹھنا ہے۔ 5 وطر پڑھنے والے آخری رکعت میں تشہد بیٹھیں گے، 7 رکعت پڑھنے والے آخری تشہد میں بیٹھیں گے، آخری رکعت میں بیٹھیں گے، اور 9 وطر پڑھنے والے 8ویں رکعت میں بھی تشہد میں بیٹھیں گے اور 9ویں رکعت میں بھی بیٹھیں گے۔ یہ وطر پڑھنے کا طریقہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ فضیلت الشیخ، بعض لوگ وطر میں دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے رفع یدین کرتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس سلسلے میں کتاب و سنت سے کیا چیز ثابت ہے؟ میں نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ جو 3 وطر پڑھتے ہیں اور تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے رفع الیدین کرتے ہیں، احادیث سے ثابت نہیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ محترم بھائیوں اور ساتھیوں، سوالات تو بہت ہیں، اگر سب کے جواب دیے جائیں تو کافی وقت ہوگا، اس لیے ایک آخری سوال کر کے ہم اپنی اس نشست کو برخاست کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ داڑھی فرض ہے، سنت ہے یا نفل، اور داڑھی کی کم یا زیادہ سے زیادہ مقدار کیا ہونی چاہیے؟ اس سلسلے میں حدیث کی روشنی میں وضاحت مطلوب ہے۔
داڑھی فرض ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اور اس حکم کی وجہ سے داڑھی فرض ہے۔ سنت اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ انبیاء کا طریقہ تھا، طریقے کی وجہ سے اس کو سنت کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کا حکم فرضیت کا ہے۔ یہ ایسی سنت نہیں کہ کر لی جائے تو ثواب ہے، نہ کی جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک داڑھی منڈے انسان کی طرف دیکھا اور پوچھا یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کہا میرے رب یعنی بادشاہ نے مجھ کو حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو پست کروں۔ ایک شخص جس نے داڑھی منڈائی تھی، اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ اس سے پھیر لیا، وہ پھر سامنے آیا، آپ نے پھر اپنا چہرہ پھیر لیا۔ ان دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ وہ سنت نہیں کہ کر لی جائے تو ٹھیک ہے، نہ کی جائے تو کوئی گناہ نہیں، بلکہ اس کا حکم فرضیت کا ہے۔ اور اس کی مقدار لوگ کہتے ہیں 1 مٹھ ہونی چاہیے۔ یہ 1 مٹھ کہاں سے آ گئی؟ ایک مولوی صاحب تھے، ان کی داڑھی بڑی تھی، کسی نے ان کو، بڑے داڑھی والے تھے، کسی نے کہہ دیا کہ حضرت یہ آپ نے داڑھی اتنی بڑی رکھی ہوئی ہے، 1 مٹھ ہونی چاہیے۔ انہوں نے بھی سوچا کہ چلو بڑی داڑھی اچھی بھی نہیں لگتی، کہتے ہیں آج میں اس کا کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ لیا، مٹھ کے قریب، یعنی داڑھی جب ہاتھ میں آ گئی تو کینچی پکڑی، بجائے نیچے سے کاٹنے کے اوپر سے کاٹ دی۔ اسی طرح ایک حضرت تھے، وہ بھی داڑھی چھوٹا کرنا چاہتے تھے، لیکن کہا اگر کینچی سے کاٹوں گا تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا داڑھی کاٹتے ہیں۔ انہوں نے اپنی داڑھی جو ہے چراغ پر رکھ دی کہ جتنی جلانی مقصود ہے وہ جل جائے۔ جب اس کو آگ لگی، ہاتھ کو جب آگ لگی، ہاتھ بھی اٹھا لیا، وہ ساری داڑھی بھی جل گئی، چہرہ بھی جل گیا۔ تو یہ شیطان طریقے بتلاتا ہے کہ اس طریقے سے داڑھی کو کم کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں واعف اللحیٰ، داڑھی کو معاف کر دو۔ کسی کی چھوٹی آئے یا بڑی آئے یہ اس کی اپنی قسمت ہے۔ واعف اللحیٰ، داڑھی کو معاف کرو۔ ورخ اللحیٰ، داڑھی کو لٹکاؤ۔ یہ 1 مٹھ اور 2 مٹھ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں داڑھی داڑھ سے ہوتی ہے، داڑھ پر بال نظر آ جائیں، دور سے پتہ لگ جائے ہاں بال ہیں اس کے چہرے پر، بس داڑھی کا حکم یہی ہے۔ یہ سب اپنی بنائی ہوئی بناوٹی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی سے یہ بات ثابت نہیں، بلکہ آپ سے یہ ثابت ہے اس کو معاف کر دو۔ یہ چھوٹی آئے یا بڑی آئے، اس کو لٹکاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، میں نے تو کہا تھا کہ یہ آخری سوال ہے، لیکن آخری سوال جب میں نے پیش کیا تو پھر ایک وار کیا گیا اور اس کا پھر اسے اب ہمیں آخری سوال بنانا پڑا۔ سوال یہ ہے کہ کیا فوٹو کھنچوانا جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ناجائز ہے تو آپ لوگ پروگرام کی CDs بنواتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ فوٹو بنانا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن CD اور ویڈیو بنتے ہوئے فوٹو نہیں بنتا۔ آپ اس کی ریل، اس کی کیسٹ کھول کر دیکھیں، آپ اس پر کچھ بھی نہیں پائیں گے۔ مشین کے سامنے رکھیں گے تب بھی ڈاٹس نظر آئیں گے، تصویر نظر نہیں آئے گی۔ وہ پرانی ٹیکنالوجی تھی جس میں نیگیٹو بنتا تھا پھر پازیٹیو بنتا تھا اور تصویر بنتی تھی۔ اب ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے اور اس وجہ سے یہ تصویر کے حکم میں نہیں آتا، لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے اجتناب کیا جائے بہتر ہے۔ لیکن آج کے دور میں چونکہ لوگوں کے اندر ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ عام آڈیو کیسٹ تو سنتے ہی نہیں ہیں، ہاں ویڈیو لگی ہوئی ہو، ٹی وی سے منع کر دو کہ نور جہاں کے گانے نہ سنو، کہتے ہیں پھر آپ اپنے تو سناؤ، آپ تو کچھ لاؤ ہمارے سامنے تاکہ ہم اپنا دل بہلائیں، چلیں آپ کی تقریر ہی سن لیں گے، لیکن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنی آنکھیں تو ٹھنڈی کریں گے تصویر دیکھ کر۔ اس وجہ سے مجبوری ہے اس میں۔ ہمارے ساتھی معراج ربانی صاحب، اللہ ان کی عمر دراز کرے، تو وہ بتاتے ہیں کہ کوئی ان سے مسئلہ پوچھتا ہے ویڈیو کے بارے میں، CD کے بارے میں، تو کہتے ہیں حرام ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر؟ کہا ہاں جو تم اپنے گھروں میں بناتے ہو وہ حلال ہے کہ حرام؟ جب وہ ویڈیو کیمرے والا دلہن کے کمرے تک پہنچتا ہے اور گھونگھٹ اٹھانے تک اس کی تصویر کھینچتا ہے، وہ حلال ہے تمہارے لیے؟ وہ کیوں بناتے ہو؟
فحاشی کے لیے بناتے ہو وہ حلال ہے، اور ہم اگر دین کے لیے بنائیں تو حرام ہے. یہ ان کا کہنا تھا. ویسے یہی بات ہے کہ اگر اس میں وہ تصویر بنے تو وہ تصویر تو جائز نہیں ہے، علماء کا اس پر فتویٰ ہے. لیکن چونکہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے، تصویر نہیں بنتی، ڈاٹس آتے ہیں ریل پر، تو لہٰذا اس لیے دین اسلام کے لیے ویسے تو فضول ہے کہ آپ شادی کی بنائیں یا اور کوئی بنائیں. ہاں اگر دین اسلام کے لیے، اگر اس کی تبلیغ کے لیے کہ لوگ ہماری بات سنیں، کسی طریقے سے سنیں، تو اس طریقے سے کرنا اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم. فضیلت الشیخ، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ شاید پہلی بار الجبیل تشریف لائے ہیں، اور جبیل میں ماشاءاللہ جبیل کے اندر جالیہ اور فارن سے آئے ہوئے کافی لوگ ہیں. ہم درخواست کرتے ہیں کہ آخر میں چند نصیحتی کلمات چند جملوں میں ہمیں نواز دیں، تاکہ ہم آپ کو رخصت کرنے کے بعد آپ کے ان کلمات کو یاد کریں اور ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. دیکھیے، اپنی زندگی میں اگر آپ یہ مقصد بنا لیتے ہیں کہ آپ نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے. اگر آپ اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیں کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، نوکری رہے یا نہ رہے، برادری ناراض ہوتی ہے ہو جائے، لیکن میرا رب ناراض نہ ہو، تو اللہ انشاءاللہ برادری کو بھی راضی کر دیتا ہے. اور اگر آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ برادری کو راضی کریں، رب تو پہلے ہی ناراض ہو گیا، اللہ برادری کو بھی آپ کا مخالف بنا دیتا ہے. اس لیے میری آپ کو نصیحت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ایک اصول بنائیں کہ میں نے ہر موقع پر اپنے رب کو راضی رکھنا ہے. میں نے لوگوں کو راضی نہیں رکھنا، والدین کو راضی نہیں رکھنا. اگر والدین بھی مجھے شرک کی دعوت دیں، میں نے والدین کی بات نہیں ماننی ہے بلکہ اللہ کی بات ماننی ہے. اگر یہ مقصود آپ کے سامنے آ جائے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی ایک مجاہد کی سی زندگی ہوگی، اللہ کے سپاہی کی سی زندگی ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور یہ کہے گا کہ یہ بندہ دنیا میں دنیا والوں سے میرے لیے ناراض تھا، میری توحید کی وجہ سے ناراض تھا، اور آپ کو اس وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم. محترم دوستوں اور ساتھیوں، ہم شیخ کے شکریہ کے ساتھ، آپ کے شکریہ کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.